بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ التکاثر نام، پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو اس سورت کا نام قرار دیا ہے۔ زمانہ نزول، ابو حیان اور شوکانی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اور امام سیوطی کا قول ہے کہ مشہور ترین بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے۔ موضوع اور مضمون، اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالاتر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں۔ ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تکاثر مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتی ہو، یعنی قبروں تک پہنچ جاتی ہو۔ کلا سوفا، ہرگز نہیں، ان قریب، تعلمون، تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوفا تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے، لترون الجحیم، تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ لترون الجحیم، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر سن لو کہ تم بالیقین، یقین کے ساتھ، بالکل یقین کے ساتھ اس سے دیکھ لو گے۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اب پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے، لالچ نے، تکاثر کثرت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اصل میں الہاکم التکاثر فرمایا گیا کہ جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بامشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الہاکم لہو سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کو دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس مادے سے جب الہاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا۔ اس کی دھن تم پر سوار ہے، اس کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اسی انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسرے سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ پس الہاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر، تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم ترین چیزوں سے غافل کر دیا۔ اس فکر میں تصریح نہیں کی گئی کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الہاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے، اور الہاکم تم کو غافل کر دیا کہ مخاطب کون لوگ ہیں۔
اس عدم تصریح کی وجہ ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے کہ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فائد و منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سعی جہد کرنا اور ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، یعنی دنیاوی لالچ میں ترقی کرنا اور آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں لگے رہنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے فیکٹریاں بنا لیں، زیادہ سے زیادہ بنگلے کوٹھیاں بنا لیں، غفلت میں پڑ جانا، دنیاوی لالچ میں بڑھ جانا۔ اسی طرح لحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنے انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور بڑھ جانے اور دوسرے کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی۔ اسی طرح لحاکم التکاثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی کہ تکاثر نے لوگوں کے اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں، اور اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے پھر بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملہ میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے۔ غرض تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالا تر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی فکر میں، اسی لگن میں، تکاثر کی غفلت میں تم لب گور تک پہنچ جاتی ہو، مقابر تک پہنچ جاتی ہو، یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی حدیث ہے، اگر آدم زاد کے پاس 2 وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں یہ غلط فہمی کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی ہے اور کامیابی ہے، حالانکہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ ان قریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لو گے یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ ان قریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کو نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوشبختی کا ذریعہ تھے یا بد انجامی بدبختی کا ذریعہ۔ نمبر 4 آیت، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، اگر
ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم یقین، اگر تم یقین علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ اس فکر میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب ہے۔ نمبر 4، اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سب ہی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبہ میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی تو وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ مسند احمد، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ، عبد بن حمید، بہقی فی الشعب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، چلو ابو الہیثم بن اتحان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن اتحان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یعنی ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے مختلف کتب میں تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جس میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کا کہا گیا۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور حضرت امام احمد نے ابو اسیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پیش آیا تھا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہیں خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ ابراہیم 34 آیت۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعہ سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا، ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا، یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے اتفاقاً
مل گیا، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا کی ہی نعمتیں، مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کے بھی دخل ہے، اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا اور انہیں کے شکریہ ادا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، شکر کرنے والی زبانیں عطا کرے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ امت محمد کو سرخرو کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ حافظ۔